اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا 14واں پروگرام پیش خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب محمد علی سید صاحب۔ آج ہم اعضائے جسم کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ جی سید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ امید ہے ہمارے ناظرین بھی جہاں جہاں ہیں خوش ہوں گے۔ جی، آپ کا پروگرام بہت پسند کیا جا رہا ہے اور ہمیں مختلف پیغامات بھی مل رہے ہیں، سوالات بھی بھیج رہے ہیں لوگ، وہ آپ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ الگ ایک پروگرام رکھیں اس پہ کہ جس میں سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ جی ضرور۔ سید صاحب، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے آپ کے جسم کے عالم اصغر میں عالم اصغر پایا جاتا ہے۔ یہ جو قول ہے نہج البلاغہ میں ہمیں نہیں نظر نہیں آتا، مگر آپ نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے، تو اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ جو قول ہے مولا علیہ السلام کا جی کہ تمہارے جسم کے، کیا تم اپنے آپ کو ایک معمولی جسم سمجھتے ہو جبکہ تمہارے جسم کے عالم اصغر میں عالم اکبر سمویا ہوا ہے؟ جی، تو ممکن ہے یہ نہج البلاغہ میں نہ ہو، میرے اتنا مطالعہ میرا نہیں ہے، لیکن یہ ایک تو بحار الانوار میں موجود ہے، جی جی، دوسرے ایک کتاب ہے دیوان امیر المومنین، وہ مولا علی علیہ السلام کے اشعار پر آج کے زمانے میں کہیں تو شعری مجموعہ ہے، شعری مجموعہ ہے۔ جی، لیکن اس دیوان کو مطلب زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ جن لوگوں نے کچھ اپنی اپنی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بات نہیں کرنا چاہتا، کچھ چیزوں کو جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو رکھ دیتا کہتا ہے یہ کمزور ہے۔ ہاں، اچھا، جب آپ مطلب یہ کہ ایک آدمی کا موضوع ہی یہ نہیں ہے تو سائنس آپ کا موضوع نہیں ہے، جی جی، تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے یا کیسی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ دیوان امیر المومنین میں بھی ہے، یہ شعر کی شکل کے اندر، اور مکمل یہ ہے، یہ بہار میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے۔ مکمل قول یہ ہے کہ تمہارے عالم، تم معمولی جسم سمجھتے ہو جبکہ تمہارے جسم کے عالم اصغر میں عالم اکبر سمویا ہوا ہے۔ تو تمہاری یعنی تمہاری جو بیماری ہے وہ بھی تمہارے اپنے اندر وجود کے اندر ہے، جی جی، اور اس کا علاج بھی تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ اچھا، تو اس پہ ہم کسی پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جہاں تک عالم اصغر اور عالم اکبر ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس پہ ہاں ویسے وضاحت کیجیے ذرا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جو کہی بات، وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی، آج بھی نہیں آتی، اور نہ کہ یعنی آج سے 1400 سال پہلے کی جو عقل انسانی تھی وہ کتنی ترقی یافتہ تھی، وہ اس کو کیا سمجھ سکتی تھی کہ جسم کے عالم اصغر میں عالم اکبر سمویا ہوا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک بہت چھوٹی سی مثال۔ آپ ایک سیل جو ہوتا ہے نا ہمارے جسم کا، خلیہ، جی جی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی پروگراموں میں اپنے ناظرین سے عرض کیا تھا کہ وہ خلیے کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے 10 لاکھ کہ جمع 10 کریں۔ لاکھ خلیے پن کے ہیڈ پہ آ سکتے ہیں۔ اس ایک خلیے کی تصویر آپ ابھی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے ناظرین، اور آپ دیکھیں کہ اس خلیے کے اندر اس خلیے میں جو پن کے اوپر 10 لاکھ آ سکتے ہیں، تو اس کی سائز کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب اس کو الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے تو اسی خلیے کی تصویر جو ہے وہ ہزاروں گنا بڑی ہو کے آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جاننا 19ویں اور 20ویں صدی سے پہلے کسی انسانی عقل میں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس قول کی
गहराई और गहराई का कोई तसव्वुर कर सके। सही बात है। ये तो साइंस ने जब तरक्की की और रेडियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे उलूम सामने आए, तो अब हम इस कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। इस सेल के अंदर क्या कुछ नहीं है। इस एक सेल के अंदर 10,000 तवानाई घर हैं। अच्छा। उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 1000 तवानाई घर, जिसका मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज़ किया था कि हमें जितनी भी तवानाई की ज़रूरत होती है जी जी, तो जिस्म के खलिए दिमाग के हुक्म के ऊपर वो हमारे लिए पैदा करते रहते हैं। सही। 1000 तवानाई घर हैं, 600 एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स को उर्दू में कहते हैं खामरे। लेकिन एक आम आदमी जिसने साइंस नहीं जानी पढ़ा तो मैं उसकी आसानी के लिए बता दूं, खामरे असल में एक केमिकल हैं और उनका काम ये है कि इंसान जो भी ग़िज़ा खाता है उसको हज़म करते हैं। जी, उसको हज़म करते हैं। नहीं, हज़म करने का तो आम हम मोटी सी बात कह दें कि हज़म करते हैं। जी जी। तो असल में वो खामरे जो हैं, वो जो कुछ भी हम खाते हैं वो उसको हमारे जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। मसलन आपने मछली का गोश्त खाया, जी। तो कुछ देर के बाद वो गोश्त हज़म हुआ और गया वहाँ तक, खलियों तक पहुँचा, तो हर खलिए के अंदर 600 एंजाइम्स हैं। वो उस मछली के गोश्त को कुछ ही देर में इंसानी गोश्त में तब्दील कर देंगे। अच्छा। यानी अब वो मछली का गोश्त नहीं रहेगा, मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाएगा, मेरा गोश्त बन जाएगा, मेरी प्रोटीन बन जाएगी। गाय का गोश्त खाते हैं आप, बकरी का गोश्त खाते हैं, जिस चीज़ को भी खाएं, तो इस तरह दालें हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो खामरे जो हैं ना, उन सारी चीज़ों को, जिनको अगर आप बराह रास्त खा लें बग़ैर पकाए, मतलब, तो वो जहरीले मादे होते हैं ग़िज़ाओं के अंदर। तो जहरीले मादे दूर करने का दूसरा निज़ाम है जिस्म के अंदर, वो जिगर करता है सारा। लेकिन जितनी प्रोटीन है उसको और जो कुछ भी हम ग़िज़ा खाते हैं उसको इंसानी जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए खामरों का किरदार होता है, एंजाइम्स का किरदार होता है। जी। तो 600 एंजाइम्स होते हैं एक खलिए के अंदर। यानी आप कह रहे हैं 600 सनती फैक्ट्रियाँ होती हैं, और ये राउंड द क्लॉक जब से बच्चा पैदा हुआ उस वक्त से लेकर और आखिरी लम्हे तक उसके ये एंजाइम्स काम करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक खलिए के अंदर सिक्योरिटी का इंतज़ाम होते हैं कि इस चीज़, यानी इस खलिए को किन से दूर रहना है और किन के करीब रहना है। बाकायदा सिक्योरिटी हर खलिए का अपना किरदार है। तो अब आँख के खलिए जब दिखाएंगे आपको, जी जी, सुना नहीं सकते। सही बात है। कान के खलिए सुनेंगे, आपको सुना देंगे, लेकिन वो आपको दिखा नहीं सकते। ज़बान के खलिए आपको जायका बता देंगे आपको, बिल्कुल, लेकिन वो ये दिखा नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो हर खलिए की अपनी एक सिक्योरिटी सिस्टम है बॉडी के अंदर। सही। अच्छा, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, यानी हर खलिए में क्या चीज़ अंदर जा सकती है और क्या चीज़ वापस जाएगी निकल के, फुजला उसका। उस खलिए ने जो चीज़ इस्तेमाल कर ली, अब जो कचरा बचा वो खलिए से बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा, वाह। ये तो मैंने चंद चीज़ों का हवाला दिया। इसके अलावा एक दुनिया आबाद है। ये एक आलम असग़र है। अगर आप उस कॉल की तशरीह, साइंसी तशरीह करें जी जी, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है आलम असग़र का। ये आलम असग़र है, एक सेल है ना, उस सेल के अंदर एक आबाद है ना दुनिया। इसके तुम्हारे जिस्म के आलम असग़र में आलम अकबर समोया हुआ है। फिर ये जो सेल, एक सेल है, ये कनेक्टेड है दिमाग से, दिमाग के अहकामात के मुताबिक काम कर रहा है। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, सही है। क्या किसी इंसान के लिए मुमकिन है कि ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम पैदा कर दे जो एक सेल और दिमाग के दरमियान राब्ता पैदा कर दे? सवाल ही पैदा होता। सही साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, वो ये कि आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। लोग घरों में कैद हो गए हैं, मिलना जुलना छोड़ दिया है, और सब लोग वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे जिस्म का वैक्सीन से क्या ताल्लुक़ है, इसकी ज़रा वज़ाहत फरमाएँ। हाँ, अब ये आप बातें सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बात यह है कि हम मगरिब की साइंसी तरक्की से बहुत मुतासिर होते हैं। अब जब से कोरोना शुरू हुआ उस वक्त से वैक्सीन की बात हो रही है, यानी गोया वैक्सीन की मार्केटिंग हो रही है। अभी प्रोडक्ट नहीं आई है मार्केट में, लेकिन उसकी पब्लिसिटी पहले से हो रही है। हर आदमी तड़प रहा है।
اور ویکسین آئے گی تو غریب ملکوں کا بڑا بجٹ جو ہے وہ اسی کے اندر خرچ ہو جائے گا، ویکسین خریدنے کے اندر۔ یہی عالمی طاقتیں چاہتی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ بیماری ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کی دوا بیچتے ہیں۔ صحیح ہے، بیماری نہیں ہوگی تو ان کی دوا کون خریدے گا؟ صحیح ہے۔ خیر، اب جہاں تک ویکسین کا آپ نے بتائی بات، تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک بہت بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے ہر انسان کے جسم کے اندر، جو تقریباً 10 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ بیماریوں، جراثیم، بیکٹیریا، پیراسائٹ کے خلاف ویکسین تیار کرتی رہتی ہے۔ اچھا، باڈی کے اندر ہی؟ باڈی کے اندر ہے، اور وہ ہے ہمارا مدافعتی نظام، یعنی امیون سسٹم، جس کے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، ان کا کام تو ہے آکسیجن پہنچانا اور غذائی ضروریات کو اپنے پلازما کے ساتھ ایک ایک خلیے تک پہنچانا۔ وائٹ بلڈ سیلز کی پھر بہت ساری کئی ایک اقسام ہیں۔ کچھ وائٹ سیل اس طرح کے ہیں کہ ہم جب جیسے ہم یہاں بیٹھے نا، تو ہمارے جسم میں ہم کہیں پر بھی ہوں، بیرونی دنیا سے، ہمارے ارد گرد سے ہزاروں طرح کے جراثیم ہر وقت ہمارے سانس، منہ اور آنکھوں کے ذریعے ہمارے اندر جاتے رہتے ہیں۔ صحیح صاحب، وقفہ لے لیں؟ جی بالکل۔ ناظرین، وقفہ ہے کہ چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں کہ وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ صحیح صاحب بتا رہے تھے وائٹ سیل کے بارے میں کچھ؟ جی ہاں، وائٹ سیل جو ہے نا، وہ ہمارے مدافعتی نظام کا حصہ ہیں، ان میں کئی اقسام کے ہیں۔ جی بتائیں، وہ ایک مخصوص تعداد میں ہمارے دوران خون کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ خون کی رگیں جو ہیں ایک انسانی جسم میں 75,000 کلومیٹر کے قریب ہیں۔ جی جی، اگر ان کو ایک لائن میں رکھا جائے تو ان کی لمبائی 75,000 کلومیٹر، 75,000۔ اور وہ شروع میں تو ذرا موٹی ہوتی ہیں جب دل سے نکلتی ہیں، لیکن آخر میں اینڈ پہ جاتے جاتے، یعنی اینڈ ہماری باڈی کا یہ ہے، یہ والا حصہ نا، جی تو یہ اتنی باریک ہو جاتی ہیں کہ جو ہمارے سر کا بال ہے اس سے بھی زیادہ باریک ہو جاتی ہیں اور نظر آنا بند ہو جاتی ہیں۔ جی جی، اچھا، لیکن ان کے اندر زندگی دوڑ رہی ہوتی ہے، جی جی، اس میں مدافعتی نظام جو ہے باڈی کا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، اس میں کچھ تو ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ خون کے اندر یہ جرثومہ آیا، مثلاً ٹی بی کا آ گیا، تو اب چونکہ بچے کو پہلے ویکسین ہو چکی ہے، ٹی بی کی لگائی گئی تھی نا، جی، تو ویکسین میں ہوتا کیا ہے؟ ویکسین میں مثلاً ٹی بی کی جراثیم ہے یا فلو کی ویکسین ہے، جی، تو اس میں اس بیماری کے مردہ جراثیم کو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے پولیو کا ہے، جی جی، تو وہ قطرے پولیو کے پلائے جاتے ہیں، کیونکہ پولیو کا جو وائرس ہے وہ نظام ہضم کے ذریعے آتا ہے، تو پلایا جاتا ہے تاکہ باڈی کا نظام مدافعتی صحیح ہے، سسٹم اس وائرس کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے، دیکھ لینے تو مراد ہے کہ اس کو اندر ایک نظام ہے پورا، وہ تفصیل تو میں نہیں بتا سکتا، تو وہ اس کے خلاف اینٹی باڈی بننا شروع ہو جاتی ہے جسم کے اندر، کیونکہ پولیو کی ویکسین اس کو لگ چکی ہے، پولیو کے جراثیم کو مدافعتی نظام دیکھ چکا ہے، مردہ ہیں وہ، اور اس نے اس کے خلاف مثلاً یہ کہ ایک جرثومے کی جو شکل ہے وہ اس طرح کی ہے، تو اس کے خلاف جو وائٹ سیل بنیں گے وہ اس طرح کے بنیں گے، وہ اس کے اندر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور یہ گویا وائٹ سیل بھی ختم اور وہ جرثومہ بھی ختم۔ یہ خودکش حملے کی ایک شکل ہے۔ واہ۔ اس کے علاوہ کچھ جراثیم بڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے وائٹ سیل مل کے اس کو ہر طرف سے ڈھک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مر جاتا ہے۔ صحیح، یہ کام ہر لمحے ہمارے جسم کے اندر جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر لمحے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کتنے اب چیچک آپ دیکھتے کہ نہیں رہی، کیونکہ چیچک کے لیے ویکسین لگ گئی لوگوں کو، اب وہ ویکسین کو مدافعتی نظام نے پہچان لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اصل جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی سائنسی لیبارٹری سے مہنگی ویکسین آتی ہے ہمارے پاس، خریدتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، لیکن اصل جو اس کا نسخہ ہے نا کسی بھی بیماری کی ویکسین کا،
وہ خود ہمارے جسم کا مدافعتی نظام تیار کرتا ہے. بالکل صحیح بات. کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی تیاری کر لے. تیاری کر سکے. کیوں اب یہ کرونا وائرس آیا. جی. تو کرونا وائرس جو آیا تو بہت سے لوگوں کا بیچارے دنیا سے چلے گئے, بہت سے بیمار ہوئے, ٹھیک بھی ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. لیکن کیا ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر نا جسم کا جو مدافعتی نظام تھا, جس میں مطلب ہمارا لیور بھی شامل ہے, یعنی جگر بھی شامل ہے, وائٹ بلڈ سیلز بھی ہیں, اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر اور یہ حلق میں یہاں ایسی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں. ان کو تو ٹونسلز کہا جاتا ہے, آپ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے, لیکن در بغلوں میں بھی اور یہاں پر بھی. تو یہ اس لیے بنی گئی ہیں کہ کچھ وائٹ سیل ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے جرثومے کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ ہے کیا, تو اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ان چیک پوسٹ کے اندر. ٹھیک ہے. یہاں ٹی بلڈ سیلز, ان کو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, وائٹ بلڈ سیل ان کو کہتے ہیں ٹی سیلز. ان کے یادداشت میں وہ دوا ہوتی ہے, یعنی اینٹی باڈی ہوتی ہے, جو سب سے پہلے جب یہ جرثومہ جسم میں آیا تھا اس کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کی گئی تھی. تو آپ دیکھیں نا, وہی عالم اصغر کی بات ہو رہی نا. ایک جرثومہ ٹی سیل کتنا بڑا ہوگا, اس کے اندر دماغ بھی نہیں ہے. ہم کل پرسوں کسی پروگرام بات ہو رہی تھی کہ وہ پانی میں دماغ نہیں ہوتا. جی ہاں. تو یہ جو ٹی سیل ہے اس میں کہاں دماغ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن وہ ہمیں بچاتے رہتے ہیں, وہ پہچان لیتے ہیں اس کو, اور اس کے مطابق اینٹی باڈی جسم کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جگر اس کے اندر بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. جگر ہے, وائٹ سیلز ہیں, اور آپ کی یہ چیزیں ہیں ساری, دوسری جو چیزیں ہیں وہ سب اس کو تیار کرتی ہیں, اور وہ جو ویکسین تیار کرتی ہیں وہ خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے بہت سے, جب سب سے پہلا ایک لڑکا صحت یاب ہوا کورونا سے, ٹی وی کے اوپر بڑا شور ہوا, اس نے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا ہے. پلازمے سے ہوا تھا وہ. ہاں, تو پلازما جو تھا نا اس کے اندر وہ نسخہ تھا سارا کہ اس کی ویکسین کیسے بنے گی. وہ صحت یاب ہو گیا, اس کا مدافعتی نظام کام کر رہا تھا بہت اچھا. لیکن وہی پلازما اگر ایک بیمار کرونا کے مریض کے لگا دیا گیا تو وہ بھی شفا یاب ہو گیا, کیونکہ دوا ویکسین اس کی ہو گئی, ویکسینیشن ہو گئی. صحیح. ہاں. اسی طرح جس کو ایک دفعہ کرونا ہو گیا تو جس کو مدافعتی نظام نے اس کو پہچان لیا کہ یہ ہے بھائی, اور اس کی اینٹی باڈی اس کے اندر تیار ہو گئی. صحیح بات ہے. وہ شفا یاب ہو گیا. اب اس کو کوئی فکر نہیں, کرونا اس کو کچھ نہیں کرے گا. وہ کرونا کے مریض کے ساتھ ہی بیٹھا ہو تو اس کو کرونا اثر نہیں کرے گا, کیونکہ مدافعتی نظام تیار کر چکا. اب جب یہ ویکسین جسم کا نظام مدافعتی نظام یا لیور, یہ سب جو سسٹمز ہیں, جب اس کو تیار کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں نا لیبارٹریز کے اندر, وہ خون کے نمونے کے اندر دیکھتے ہیں کہ خون کے اندر کیا کیا شامل ہوئی نئی چیز. ٹھیک ہے. جسم نے کیا علاج نکالا اس کا, کون سا نسخہ ہے وہ. یہ جو ہوتے ہیں نا وائرسز, یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ عام یہ عام خوردبینوں سے نظر نہیں آتے. تو میں نے ایک لیبارٹری کے پروفیسر صاحب میرے دوست سے پوچھا کہ پھر آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس ہے, اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے, جی, یا اس کو ایڈس ہو گئی ہے. تو آپ جب جرثومہ آپ کو وہ وائرس نظر ہی نہیں آ رہا, تو کہنے لگے اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم خون کا نمونہ لیتے ہیں, اور خون کے نمونے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جسم کے مدافعتی نظام نے خون میں کیا شامل کیا, کیا نسخہ شامل کیا, رد عمل کیا تھا مدافعتی نظام کا. تو جو خون کے اندر نمونے ہوتے ہیں اس سے ہم طے کرتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو یہ جو کیمیکل ہے یہ تو اسی وقت آتا ہے جب ہیپاٹائٹس سی ہو یا ہیپاٹائٹس بی ہو. ہم وائرس کو تو نہیں دیکھ سکتے, وائرس کو تو الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو بنیادی نسخہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ جسم ہی تیار کرتا ہے ویکسین کو. اچھا صحیح تھا. ویکسین جو ہے جو ڈاکٹر سمجھ لیتے ہیں, جی, تو اس کو پھر لیبارٹری میں تیار کرتے ہیں ویسا ہی کا ویسا. میرے دل میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ قوت مدافعت جو ہے ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہے, الگ الگ ہوتی ہے, اور اسی حساب سے اس کو بیماری بھی ہوتی ہیں. تو یہ کس طرح سے مینٹین کی جاتی ہے؟ یہ میں نے بتایا نا, جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ کم سے کم 10 لاکھ بیماریوں کے خلاف اینٹی باڈیز تیار کرتا رہتا ہے. جی. جب کوئی نئی بیماری آتی ہے ذرا ٹائم لگتا ہے, لیکن پھر آخر وہ بھی ایک نسخہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے. پھر وہ اسی نسخے کے مطابق دنیا بھر میں ویکسین کی مختلف کمپنیاں بناتی ہیں, لیکن وہ چونکہ جسم کے بیرون میں بیٹھ کے بنا رہی ہوتی نا, پھر ان کو اس کو ایک خاص مدت تک 3 مہینے 6 مہینے تک محفوظ بھی رکھنا ہوتا ہے. پھر ان کے لیے ان کو خاص ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ اس ٹیمپریچر میں رہے گی تو صحیح رہے گی ویکسین, ورنہ ختم ہو جائے گی.
اس کے اوپر پھر لاگت بہت آتی ہے. جی. پھر لاگت آتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ویکسین مہنگی ہوتی ہے. وہی ویکسین جب خود انسانی جسم کے اندر بن رہی ہوتی ہے اور آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کا تو شکر ادا کرتا ہے. ہر ایک سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اللہ بہت شفا ہے اس کے ہاتھ میں. لیکن جس نے اصل میں وہ ویکسین اس کو دی, اس کے باڈی میں لگا ہوا ہے وہ سسٹم لاکھوں 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 ڈالرز کا. وہ چل پھر بھی رہا ہے, گھوم بھی رہا ہے, کھیل بھی رہا ہے, کھا پی بھی رہا ہے, اور ویکسین بھی بن رہی ہے اس کی لیبارٹری کے اندر. جی. تو اس ویکسین کا شکر ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں عام طور پہ. ہم ناشکر ہیں اصل نہ, ہم کسی بات کا بھی شکر نہیں کرتے خدا کا. اس لیے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں کہ اگر ہم ایک ایک چیز کا بھی شکر ادا کریں تو ہمارا پورا دن گزر جائے, ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. سعید صاحب نے کتاب میں ایک لفظ استعمال کیا ہے سپر کمپیوٹر. اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سپر کمپیوٹر تو میں نے مثال کے طور پہ دے دیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں. جی جی. میں نے سپر کمپیوٹر انسانی دماغ کو ایک ذیلی سرخی دی ہے. لیکن انسانی دماغ جو ہے نا, سپر کمپیوٹر 10 لاکھ بھی جمع ہو تو انسانی دماغ کے برابر کام نہیں کر سکتے. اس لیے کہ بالکل سمپل سی بات ہے کہ سپر کمپیوٹر بھی تو انسان نے اسی دماغ کے ذریعے اور انہی ہاتھوں کے ذریعے بنایا نا. جی جی. سعید صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات چیت ہوگی. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام قرآن اور سائنس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا, آپ اس نمبر پر اپنا میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم اور محمد علی سید آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.